الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 26واں پارہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اکثر ان میں سے عقل اور شعور سے خالی ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کی تعلیم دی گئی ہے سورۃ الحجرات میں۔ اور جب بھی ان سے مخاطب ہوا کرو تو دیکھا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، مصروف ہیں، تو ذرا صبر کا لیا کرو، رک جایا کرو۔ اور اس سے پہلی والی آیات میں کہا کہ اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، ادب ملحوظ رکھو۔ اگر تمہارے دل میں ایسی کوئی بات آ گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال اس بے ادبی کے حساب سے حبط کر لیے جائیں، ڈیلیٹ کر دیے جائیں، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے۔ اور پتہ اس وقت چلے گا جب حشر کے میدان میں آؤ گے تو کہا جائے گا کہ تم نے یہ بے ادبی کی تھی، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات بتائی ہے، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب زمانہ آخرت پہ جائے گا، دیر تک جائے گا، پھر کوئی اینڈنگ پہ جائے گا، تو مسلمان اور یہود و نصارہ کی طرح کی عملوں میں جائیں گے، اور ایسے ہی ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے۔ تو یہودوں نے ہمیشہ انبیاء کی بے ادبی کی ہے، گستاخیاں کی ہیں، اور ان کو قتل کیا ہے، اور اللہ نے اس کا شکوہ بھی جگہ جگہ کیا ہے کہ تم تو انبیاء کے قتل کرتے رہے ہو۔ تو اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا تھا، تو اس لیے غلو میں انہوں نے بڑھا کر خدا کا بندہ بیٹا اور خدا کو جز بنا دیا تھا۔ یہ بھی انتہا ہے اور وہ بھی انتہا ہے۔ اسلام ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے کہ ادبی زبان سے وہ بھی قبول نہیں ہے، اور شان بڑھا دینا وہ بھی قبول نہیں ہے، وہ تو کوئی کفر و شرک بن جائے گا۔ اب اس کفر و شرک سے روکنے کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو اس کو یہ الزام لگا کر یہ بے ادبی ہے جی، یہ تنقیص کرتے ہیں، یہ تنقیص نہیں ہے، ورنہ کفر و شرک بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا تطرونی، ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کو رسول کہو، شان کو بڑھانا مت۔ اور پھر ساتھ ہی کہا، یہ بالکل آخری دنوں کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ پوجی جائے۔ اور فرمایا تھا کہ لا تجعل قبری عیدا، میلہ ٹھیلا میری قبر پہ نہ لگانا۔ اور پھر اللہ پاک نے انتظام کیا کہ بے جا وہاں پہ جمع ہونے والے اور یہ وہ کچھ باتیں کرنے والے جو ہیں وہ وہاں پہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے درود السلام جو کا طریقہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ شان کی یہ تنقیص کرتے ہیں، اور اگر شرک والی بات کوئی کی جا رہی ہو تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، جیسا آپ چاہیں اور جیسا اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے خدا کا شریک مجھ کو بنا دیا؟ اجعلتنی للہ ندن، کہو فقط ماشاء اللہ، فقط صرف اللہ جو چاہے، مجھے اللہ کی چاہت میں تم نے مجھ کو شریک کیوں بنا دیا؟ یہ مت کہو۔ اور کسی خطیب نے جب یہ کہا تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے نافرمانی، دونوں کی نافرمانی کی، تو اس کی اطلاع جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو کسی خطیب نے یوں کہا، آپ نے فرمایا، بیس الخطیب، اب برا خطیب، تم نے مجھے خدا کا دوسرا کیوں کہا ہے؟ میں خدا کا دوسرا نہیں۔ کیوں نہیں تم نے یہ کہا کہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی؟ یہاں اسلام آباد کی کتنی مساجد ہیں، اور سب مساجد میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو سیم وہی جملہ پڑھا جا رہا ہے جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا، اور بیس الخطیب، تم نے مجھے کیوں خدا کا دوسرا کہا؟ میں خدا کا دوسرا ہوں؟ تم کہو جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی جو اللہ نے قرآن میں حکم دیے ہیں ان کی نافرمانی، اور نبی پاک کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں منع کیا، مزید تشریح کرتے ہوئے یہ مراد ہیں۔ تو اس لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر شرک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اور اس لیے حضور نے فرمایا تھا شرک دھیرے دھیرے گھستا ہے چیونٹی کی رفتار سے،
پتہ نہیں چلتا اور کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیمات سے آگاہ رہیں، کیونکہ ابدالآباد کی اٹرنل لائف کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایور لاسٹنگ لائف کو، جس کو گلیکسل ورڈ جس کو کہتے ہیں کہ ابدالآباد کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں ہم زندگی پالیں اور کامیاب ہو جائیں اور خدا کے مہمان ہو جائیں، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے؟ اس کو خدا کہتا ہے فوزاً عظیمہ، بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو اس دن جو مارا گیا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو مارا گیا، پھر وہ جہنم ہوگی جس میں کہا لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ چھوڑتی ہے اور نہ ختم کرتی ہے۔ ختم ہوتا ہے تو پھر بندہ نمودار ہو جاتا ہے، نیا بن جاتا ہے، تاکہ ہم عذاب دیتے رہیں اور وہ جلتا رہے، عذاب دیتے رہیں وہ جلتا رہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اس لیے تعلیمات قرآن کو عام یہ باتیں نہیں عقیدے میں رکھ لی جائیں تو بس یہ ہے، جو قرآن و حدیث کی پہ میچ نہ کرے گا وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ نیکی کی بات کو آگے پہنچائیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔